إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ قراء سبع اور ان کے راویوں کا مختصر احوال جانیں گے. تو ان کے احوال کو جاننے کے لیے ہم شاطبیہ کے وہ اشعار پڑھیں گے جن اشعار کے اندر قراء سبع اور ان کے راویوں کے حالات انتہائی مختصر انداز میں بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ہے شاطبیہ کا شعر نمبر 25. فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ، پس رہے معزز السِّرِّ صاحب راز، فی الطِّیبِ خوشبو کے متعلق، خوشبو کے متعلق صاحب راز نافع امام نافع ہیں. تو خوشبو کے متعلق ان کا راز یہ تھا کہ یہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ اس خوشبو کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اللہ کے نبی نے میرے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کی، تو اسی وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. تو یہ معنی ہے السر فی الطیب نافع، کہ خوشبو کے متعلق ایک خصوصی راز رکھنے والے صاحب راز امام نافع ہیں. فذاک الذی اختار المدینہ، پس یہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے مدینہ کو اپنا مقام بنایا رہنے کے لیے. تو امام نافع جو ہیں وہ مدنی تھے. وقالون عیسیٰ، اور قالون جو ہیں ان کا اصل نام ہے عیسیٰ بن مینا، قالون ان کا لقب تھا. ثم عثمان ورشہم، پھر عثمان بن سعید ان کا نام ہے دوسرے راوی کا، اور ورش ان کی کنیت ہے. بصحبتہ ہی، امام نافع کی صحبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، المجد الرفیع تأصلا، ایک بلند مقام انہوں نے حاصل کیا ہے. تو یہ امام نافع جو ہیں وہ امام ہیں، اور ان کے پہلے راوی ہیں قالون جن کا اصل نام جو ہے وہ عیسیٰ بن مینا ہے، اور دوسرے راوی ان کے ورش ہیں جن کا اصل نام عثمان بن سعید ہے. اس کے بعد امام شاطبی کہتے ہیں مکہ تو عبداللہ فیہا مقامہ، اور مکہ عبداللہ کا اس میں مقام ہے، یعنی اس میں رہنے کی جگہ ہے. هو ابن کثیر، یہی ابن کثیر کے نام سے معروف ہیں. کاثر القومی، جو قراء کی قوم میں غالب آنے والے، ترجیح لے جانے والے، معتلا اور بلند مقام حاصل کرنے والے. تو یہ ابن کثیر مکی ہیں. روا احمد البزی لہو، روایت کیا ہے احمد نے، جن کا لقب جو ہے وہ بزی ہے، یہ ان کے پہلے راوی ہیں. وہ محمد، اور محمد نے بھی ان سے روایت کیا ہے، اور یہ محمد جو ہیں ان کے دوسرے راوی ہیں. اعلیٰ سندن، ایک واسطے کے اوپر، یعنی احمد البزی اور محمد قنبل جو ہیں ان کے اور ابن کثیر مکی رحمہ اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، ڈائریکٹ ان کی روایت نہیں ہے.
وہو الملقب قنبلہ، اور یہ محمد وہی ہیں جن کا لقب قنبل ہے۔ اس کے بعد اما الامام المازنی، اور باقی رہے امام مازنی، صریحہم یہ خالص عربی النسل تھے، ابو عمر البصری، فوالدہ العلا، تو ان کے والد کا نام جو ہے وہ العلا ہے۔ تو اس شعر میں تیسرے امام کا تذکرہ ہے۔ مازنی ان کا قبیلہ تھا، بنو مازن کی طرف نسبت ہے، اور ان کا اپنا نام اس شعر میں ذکر نہیں ہوا۔ ان کا اپنا نام جو ہے وہ زبان تھا، اور والد کا نام جو ہے وہ العلا تھا۔ یہ تیسرے امام ہیں ہماری قرات کے اندر۔ افاض علی یحیی الیزیدی صیبہ، انہوں نے جاری کر دیا، بہایا، علی یحیی الیزیدی، یحیی یزیدی پر، صیبہ اپنی عطاؤں کو۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پڑھایا یحیی یزیدی کو۔ فاصبح بالعذب الفرات معللہ، پس وہ ہو گیا یحیی یزیدی بالعذب الفرات، میٹھے چشمے کے ساتھ، معللہ سیراب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یحیی یزیدی جو ہے وہ ابو عمر بصری سے قراءات پڑھنے کی وجہ سے اس علم سے وہ سیراب ہو گئے۔ ابو عمر الدوری، ابو عمر الدوری جو ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ لفظ عمر اور عمر میں کیا فرق ہے۔ لفظ عمر ہم اس کو پڑھیں گے جس کے بعد واو نہ ہو، اور عمر اسے پڑھتے ہیں جس کے بعد واو لکھا ہو۔ یہ واو ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عمر ہے، اور واو کا نہ ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عمر لفظ ہے۔ تو ابو عمر الدوری یہ ابو عمر بصری کے پہلے راوی کا نام ہے۔ وصالحہم ابو شعیب، اور صالح ابو شعیب جو ہیں هو السوسی، وہی سوسی ہیں۔ عنہ تنقلا، جو کہ یحیی یزیدی کے واسطے سے ابو عمر بصری سے نقل کرتے ہیں۔ تقبلا، انہوں نے قبول کیا، تنقلا لفظ نہیں ہے، تقبلا کا لفظ ہے، انہوں نے سوسی نے انہی سے قبول کیا ہے۔ تو یہ ابو عمر بصری کے پہلے راوی ہیں ابو عمر الدوری۔ الدوری جو ہے ان کے علاقے کی طرف نسبت ہے، دور ان کا علاقہ ہے، جیسے ہمارے ہاں لاہور ہے، اور لاہور کا رہنے والا لاہوری ہوگا۔ اسی طرح فیصل آباد علاقے کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا فیصل آبادی کہلائے گا۔ تو اسی طرح الدور علاقہ ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو دوری کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح شعیب جو ہے، صالح جو ہیں، یہ ان کا نام ہے دوسرے راوی کا، اور ابو شعیب ان کی کنیت ہے۔ اور سوسی جو ہے یہ بھی ان کے علاقے کی طرف نسبت ہے، سوس نام کا علاقہ ہے، تو اس طرح نسبت کرتے ہوئے سوسی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارے 3 امام پورے ہو گئے ہیں۔ چوتھے اما دمشق الشامی، اور رہا شام کا جو دمشق دارالحکومت ہے، دار ابن عامر، یہ ابن عامر کا گھر ہے۔ فتل کا بھی عبداللہ، پس یہی عبداللہ ہے۔ طابت محللہ، ان کی جائے پناہ بہت عمدہ ہے، یعنی بہت اچھا انہوں نے مقام تلاش کیا ہے۔ تو شام ایک ملک کا نام ہے، تو وہاں کا دارالحکومت دمشق، تو ابن عامر یعنی عبداللہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس چوتھے امام ہیں۔ تو ہشام و عبداللہ، ہشام جو ہیں یہ ان کے پہلے راوی کا نام ہے، ہشام بن عمار۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہشام بن عمار وہی ہیں ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 روایات اپنی بخاری کے اندر
ہشام بن عمار سے لی ہیں۔ یہ پہلے راوی ہشام ہیں ابن عامر شامی کے، وہ عبداللہ، اور دوسرے راوی جو ہیں یہ عبداللہ ہیں، وہو انتسابہ لذکوان، یہ وہی ہیں جن کی نسبت جو ہے وہ ذکوان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی ابن ذکوان کے نام سے یہ معروف ہیں۔ بالاسناد عنہ تنقلہ، یہ بھی واسطے کے ساتھ ان سے نقل کرتے ہیں، ابن عامر شامی سے بالواسطہ نقل کرتے ہیں، یعنی ان کے اور ابن عامر شامی کے درمیان یحییٰ زماری کا واسطہ ہے۔ وبالکوفۃ الغراء منہم، اور روشن کوفہ جو ہے، منہم ثلاثۃ، ان میں سے 3 قاری وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اضاعوا، انہوں نے خوب نشر و اشاعت کی اس علم کی۔ فقد ضاعت شدن وقرنفلا، تو وہ کوفہ جو ہے ضاعت وہ مہک اٹھا، شدن وقرنفلا خوشبو سے اور لونگ کی خوشبو سے، عام خوشبو اور لونگ کی خوشبو کے ساتھ۔ پر یہ وزن شعری ہوتا ہے، وزن شعر انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے، تو یہ خوب مہک، کوفہ جو ہے مہک اٹھا۔ تو 3 قاری جو ہیں وہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، ان میں سے ایک ہیں ابو بکر، وعاصم اسمہ، عاصم ان کا نام ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ یہ پہلے راوی ہیں، کوفہ کے پہلے امام ہیں۔ فشعبۃ راویہ المبرز افضلہ، تو شعبہ ان کے راوی ہیں المبرز جو کہ ممتاز ہیں، نمایاں حیثیت کے مالک ہیں، افضلہ اور وہ افضل ہیں، بہت ہی افضل و اعلیٰ۔ تو عاصم امام کا نام ہے اور شعبہ ان کے پہلے راوی ہیں۔ وذاک ابن عیاش ابو بکر الرضا، اور یہی وہ شعبہ ہیں جو ابن عیاش کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور کنیت ان کی جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ الرضا، یہ پسندیدہ آدمی ہے، محبوب ہیں لوگوں کے ہاں۔ تو ابو بکر ابن عیاش ان کا مکمل نام بنے گا، اور شعبہ جو ہے یہ ان کا ایک لقب ہے۔ تو یہ پہلے راوی ہیں عاصم کے۔ وہ حفص، اور حفص جو ہے یہ ان کے دوسرے راوی ہیں۔ وبالاتقان کان مفضلا، اور اتقان کے اندر، مضبوطی کے اندر، ضبط کے اندر، کان مفضلا، یہ خصوصی فضیلت کے حامل تھے۔ تو یہ وہی حفص ہیں جن کی روایت ہمارے علاقے میں پڑھی جاتی ہے، پاکستان وغیرہ میں۔ وحمزہ، اور دوسرے کوفی امام جو ہیں وہ امام حمزہ ہیں۔ ما اسکاہ، یہ کس قدر جو ہے وہ پاکیزہ امام تھے۔ من متورع، اور کس قدر پرہیزگار بھی تھے۔ اماماً صبوراً، امام تھے بہت صبر کرنے والے تھے۔ للقرآن مرتلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے تھے۔ روا خلف عنہ، ان سے امام خلف نے روایت کیا ہے۔ وخلاد، اور خلاد نے بھی ان سے روایت کیا ہے۔ تو امام حمزہ کے 2 ہی شاگرد ہیں، راوی ہیں، خلف اور خلاد۔ الذی رواہ سلیم، تو خلف خلاد نے امام حمزہ سے وہ روایت نقل کی ہے جس کو سلیم نے ان سے نقل کیا ہے۔ گویا کہ خلف اور خلاد اور امام حمزہ کے درمیان سلیم کا واسطہ ہے۔ متقناً و محصلہ، جو کہ مضبوط تھے اور قراءات کے علم کو جمع کرنے والے تھے۔ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَالْكِسَائِيُّ نَعْتُهُ، تو آخری امام جو ہیں وہ علی ہیں، کسائی جو ہیں وہ ان کا لقب ہے۔ لما، اس وجہ سے کہ کان فی الاحرام، وہ جب احرام میں ہوتے تھے تو فیہ تسربلا، اسی کو اپنی قمیص بنا لیتے تھے۔ تو احرام والی چادر کو ہر وقت اوڑے رکھتے تھے، تو کسا کا معنی چادر ہوتا ہے، تو کسائی یعنی چادر والا، اسی نام سے ان کی شہرت ہو گئی۔ ویسے ان کا اصل نام جو ہے وہ علی بن حمزہ ہے۔ روا لیثہم عنہ، لیث نے بھی ان سے روایت کیا ہے، اور یہ لیث جو ہے ان کی کنیت ہے ابو الحارث۔ الرضا، یہ بھی پسندیدہ آدمی تھے۔ وحفص هو الدوری،
اور حفص جو ہیں یہی وہ دوری ہیں وفی الذکر قد خلا جن کا تذکرہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو کسائی کے دو راوی ہیں، ایک ابو الحارث جن کا اصل نام جو ہے وہ لیث ہے، اور دوسرے حفص ہیں جن کا جو دوری کے نام سے معروف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔